شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق رحمت سے آج ہم نے 9ویں پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے. اس پارہ میں 2 سورتوں کا مجموعہ ہے. ایک تو سورۃ الاعراف، اس کی آخری 119 آیات اس پارہ میں موجود ہے، اور دوسری سورۃ الانفال ہے، اس کی ابتدائی 40 آیات اس پارہ میں موجود ہے. تو اس پارہ کی کل آیات 159 اور اس میں 18 رکوع ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے خلاصہ میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ سورۃ الاعراف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا ذکر کیا ہے. تو اس پارہ کے شروع میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چلتا آ رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی پیارے اور محبوب یہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام، جن کی قوم میں ناپ تول کی کمی کی بیماری پائی جاتی تھی، یعنی جب بھی کوئی چیز کسی کو دینی ہے اس میں کمی کر کے لوگوں کو دیا کرتے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کئی لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے انبیاء میں سے شامل کرتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں. اس کے لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مدین کے کنویں پہ جانا، وہاں بکریوں کو پانی پلانا، اور یہ بات ذکر کرنا کہ وہ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی تھیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا جو انجام ہوا ہے وہ تم سے کوئی دور نہیں ہے، بالکل قریب میں ہی ہوا ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں. تو یعنی زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور کے قریب حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے علاقہ میں آئے. اور موسیٰ علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، یعنی اسحاق، یعقوب، یوسف، اور اس کے بعد اللہ کے دیگر جو انبیاء آئے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی امت کے اندر مبعوث کیے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا دور اور زمانہ ایک نہیں ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کے اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، کہ جن کی قوم میں ناپ تول کی کمی کی بیماری پائی جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ان چیزوں سے روکا ہے اور اس بیماری سے، اور فرمایا اس بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کے اندر مبتلا فرما دے گا. یہ ناپ تول کی کمی ایسی بیماری ہے. تو اس لیے ہمیں بھی عدل اور انصاف کا جو ترازو ہے اس کو تھام لینا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو قحط سالی کی طرف دھکیل کے لیے جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی مناسب بات کو ذکر کیا ہے جو کہ ساری امتوں کی فلاح کے راز کے لیے کافی ہے. اور آج تک جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کی مین
جو سبب اور وجہ تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں والے جن کو اتنی ہلاکتیں کافی ذکر ہو چکے ہیں، انبیاء کے پچھلے پارہ میں بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس لیے فرمایا یہ سارے بستیوں والے اگر یہ صحیح معنوں میں ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیتے، جو حق ہے ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکات نچھاور کر دیتے، ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوتا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے۔ تو یہ بستیوں والوں کا حق ہے کہ آج بھی اگر ہم اس دنیا میں سکون چاہتے ہیں، برکات چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول چاہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تقوی اختیار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تھا نا کہ کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے بعد مجھے سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پہ صحیح طرح ایمان لیا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کر دیں۔ بس اتنی سی مختصر بات کو اگر ایک آدمی اچھے طریقے سے اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، اس چیز کو فالو کرتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے، ان کی جو پیدائش ہے یہ اس وقت ہوئی تھی کہ جب ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس مقام پہ بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس جگہ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ فرعون کو خواب آیا تھا، اس کے محل کے اندر ایسے ایک آگ آئی ہے، اس نے اس کو جلا کے راکھ کر دی ہے، بھسم کر دی ہے۔ تو اس نے تعبیر پوچھی، اس نے کہا جی آپ کی سلطنت میں ایک ایسا آدمی بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو، حکمرانی کو زوال ہوگا اور یہ معاملہ آپ کا درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس نے پھر حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، جبکہ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ مصر کے اندر اس وقت دو بڑی قومیں موجود تھیں، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل۔ تو جبکہ اس نے صرف بنی اسرائیل کے بچوں کا حکم دیا تھا، آیا اس کو یہ کس نے بتایا تھا؟ اگر اس بنیاد پہ اس نے بچوں کا قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کو کس نے یہ بتایا تھا کہ وہ بچہ صرف بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا؟ اور اگر اسی خواب کی بنیاد پہ اس نے بچوں کو قتل کروایا تھا تو وہ 1 سال بچوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال بچوں کو چھوڑتا تھا۔ اس کو کس نے یہ بتایا تھا کہ جس سال وہ بچوں کو قتل نہیں کرواتا تھا اس سال وہ بچہ پیدا نہیں ہو؟ جب اس کو یہ کہانوں کی باتوں پہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ پھر کسی سال کیا کسی ایک دن بھی پیدا ہونے والے کسی بچے کو نہ چھوڑتا۔ تو وہ قتل کیوں کرواتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القصص میں سے اس کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، وہ ایک جماعت یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کی اگر قوت ہوتی ہے تو اس کے مرد ہوتے ہیں۔ قوم کی جو قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل پہ حکمران بنا ہوا تھا، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ ان میں جو افرادی قوت ہے، مردانگی قوت ہے، وہ پیدا ہی نہ ہو، تاکہ یہ کل کو میرے سامنے مقابلے میں کہیں کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے 1 سال بچوں کو قتل کرواتا تھا اور 1 سال جو بچے ہیں ان کو اپنی غلامی کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ ان کی جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں بنی اسرائیل کی، ان کو اپنی لونڈیاں بنایا، اپنی ملازمہ بنایا ہوا رکھتا تھا، اور اس طرح بنی اسرائیل ظاہری اور باطنی غلامی کے اندر آ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنیادی دو چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور توحید، اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان سنایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے ان کو چھوڑ دے، اور کم از کم ان کو اپنے ملک جو ہے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دیجیے. لیکن یہ بات ماننے کی بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ گیا، اور سب سے پہلے اس نے معجزات کا مطالبہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات ظاہر کیے، ید بیضاء اور لاٹھی کا سام بن جانا، تو اس نے اس کو جادو شمار کیا، اور اس کے مشیروں نے بھی اس کو اس بات کا مشورہ دیا کہ یہ ہمیں اپنے اس سلطنت سے بھٹکانا چاہتے ہیں. تو آپ ایسے کریں، جو جادو ہے اس جادوگروں کو بلائیں اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کا یعنی معجزے کا توڑ کر لیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے، ہر نبی کو اس کے وقت کے مطابق جو کام عروج پہ ہوتا ہے اس کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے عطا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چیزوں کا تغیر و تبدل، جادوگری انتہا پہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں معجزے بھی ایسے عطا کیے جو تغیر و تبدل کے لیے بہت شاندار تھے. تو انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں، اپنی جو لا کر رسیاں ان کے اوپر میدان میں گرائیں اور اپنے جادو کا اظہار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو گرایا ہے، اپنے عصا کو، تو وہ سارے کے سارے ان رسیوں کو، ان لاٹھیوں کو نگل گئے. تو اب جادوگر سمجھ گئے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ تو نظروں کا ہیر پھیر تھا، یہ معاملہ ہماری حد تک محدود رہتا، لیکن یہ جادو کو فی الوقت جس چیز نے ختم کیا ہے اتنے جادوگروں کے مقابلے میں، تو یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی وحی ہو سکتی ہے. ان کو بات سمجھ آئی اور یہ سارے کے سارے جادوگر ان میں سے اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. اب اس کو مزید غصہ آیا کہ میں تو ایک چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا، یہ سینکڑوں میں جو ہے وہ چیز ابھر کے سامنے آ گئی. تو اب اس نے ان جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. تو فرعون انتہائی ظالم شخص تھا، جس طرح اللہ کا باغی اور نافرمان تھا اور فقال انا ربکم الاعلی کہنے کا دعویٰ کرنے والا تھا، اسی طرح انسانیت کی ایک ذرا برابر بھی اس کے دل میں قدر موجود نہیں تھی. اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے یہ اس طرح کے سارے معاملات کرنے، اس میں ذرا ایک برابر بھی جو ہے چھوٹ اور کسر نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کو پھر سے یہ دعوت اور پیغام دیا کہ اللہ کی طرف آ جائے، لیکن فرمایا جو ہمارا دعویٰ تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان اور زمین کی برکتیں ان کو اسی طرح مل سکتی ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھر پکڑ کی، اور پکڑ کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ طوفان، آندیاں، موسلا دھار بارشیں جن کے ساتھ ان کے گھر برباد، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، تاکہ ان کو شاید اب ہی سمجھ آ جائے کہ یہ جو سارا کچھ اپنے پاس تھا اس پہ کنٹرول انسان کا نہیں ہے، انسان کے خالق اور مالک اللہ جو خالق کائنات ہے اس ذات کا ہے. لیکن ان لوگوں نے پھر نہیں سمجھا. فرمایا والجراد پھر ٹڈی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا. یہ آج کل ہمارے پاکستان میں بھی بڑے عروج پر ہے. پچھلے دنوں رمضان سے قبل پنجاب میں اور اب رمضان المبارک ہے یہاں میں سندھ کے علاقہ میں اس کا جو حملہ ہے اور اس کے جو ہے لوگ شکار ہو رہے ہیں. یہ انتہائی چھوٹا سا ایک جانور ہے، لیکن لشکروں کا لشکر ایک بہت بڑا جھنڈ بن کے یہ کسی بھی علاقے میں پہنچتا ہے اور اس علاقے کی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کاٹ کاٹ کے یہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ٹڈی دل کا حملہ بنی اسرائیل پہ ہوا. فرمایا اس کے بعد والقمل جوؤں سسریوں کا حملہ، جو خوراک ہے غلہ ہے
اس میں خوراک اور گلے کی جو جوئیں یعنی سسری جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈال دی گئی، اور انسانی وجود کے اوپر جوئیں ڈال دی گئی، یعنی کہ ہر انسان جو ہے اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ شاید یہ اب ہی اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے، لیکن نہیں۔ اور ان کے جو غلے ہیں ان کے اندر سسریوں کے، تاکہ ان کو اپنی غذا اپنی خوراک سے بھی نفرت ہو جائے اور پھر ہی اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسے اللہ کہتے ہیں لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ اللہ کی طرف آ کے گڑ گڑائیں، اس کو انسان کو احساس ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاشی نظام کس حد تک بند ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے رات کے کسی پہر میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ کہیں ہم تو بنی اسرائیل کی طرح بے حس تو نہیں ہو گئے کہ ایک سے ایک بڑھ کے آزمائش اور عذاب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم ایک ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی؟ کہیں ہم بھی تو بنی اسرائیل کی طرح بے حس تو نہیں ہو گئے؟ اور فرمایا پھر اور ان کی بے حسی دیکھی تو ان کے پانیوں کے اندر، ان کی خوراک کے اندر جو مینڈک ہے ان کو بیچ دیا۔ پھر بھی یہ لوگ نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا انحصار ایک بہت بڑا جس چیز پہ ہے وہ ہے پانی، تو اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون میں تبدیل کر دیا۔ اس قدر ان کی پکڑ ہوئی ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے پچھلے پہر میں نکل جائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، فرعون کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ چلتے چلتے سمندر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے دریا کے اندر فرعون کو غرق کیا ہے۔ اب حق تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس بات پہ ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود رہتی، سر تسلیم خم کرتی۔ ایک خبر ملتی کہ فرعون کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو غرق کر دیا گیا ہے، تو شاید ایمان اتنا مضبوط نہ ہوتا جتنا آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھ لیا اللہ کی اس قدرت کو، کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ آج اپنی سلطنت میں بہنے والے پانی میں ہی غرق ہو کے رہ گئے۔ لیکن ان لوگوں کا حالت اور ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ فرمایا اب یہ ذہنی طور پہ جو غلام رہ چکے ہیں، ان کے اندر وہ ذہنیت کی غلامی موجود ہے۔ جیسے ہی آگے نکلے ہیں اللہ کا شکر کرنے کی بجائے انہوں نے ایک قوم کو دیکھا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی تو ایک الہ مقرر کر دینا، ہمیں بھی کوئی مورتی، کوئی بت، کوئی درخت، کوئی ایسی چیز مقرر کر دیں کہ جس کو ہم اپنا الہ سمجھ کے اس کی عبادت کر لیا کریں۔ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے، اللہ کی قدر کرنے کی بجائے اتنی بڑی قدرت، آج بھی کچھ عقل کے اندھے ایسے موجود ہیں کہ جو اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ کا تصور ہے، پچھلے دنوں یہ کرونا کی جو بیماری چلی ہے اس میں بھی کچھ احمق لوگوں کی یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ کہتے تھے وہ لوگ کدھر ہیں جو آج تک یہ دعویٰ کرتے رہے اللہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن اللہ کا وجود ثابت نہیں کر سکے، جبکہ یہ چھوٹا سا ایک وائرس چند دنوں میں اپنا وجود ثابت کر رہا ہے۔ ان جن کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وائرس کو پیدا کرنے والی اور مؤثر کرنے والی ذات کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو مؤثر کیا ہے۔ وہ اللہ چاہے تو اس کو بالکل ختم کر سکتا ہے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا میرا رب محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے اندر یہ عذاب اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھ سکیں، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کو پسند کیا۔ اور فرمایا پھر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کے لیے ٹائم دیا، اپنے پاس بلا لیا، تو پیچھے سے قدر کرنے کی بجائے انہوں نے زیورات کا سمیٹ کے، جو ان کا جادوگر تھا ان کے پاس سامری، اس نے ایک بت بنا کے، ایک بچڑا بنا کے ان کو دے دیا،
تو یہ ساری قوم اکثر ان میں اس کے پیچھے لگ گئی، غیر اللہ کی عبادت اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، ایک سونے کے بچڑے کو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہے۔ پھر اس میں ہیلہ سازی کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہیلہ سازیاں کرتے ہوئے، خصوصاً وہ مچھلی ہفتے والے دن جو شکار تھا، اس جگہ فرمایا 3 جب گروہ ان کے بن گئے، ایک شکار کرنے والا، ایک شکار کرنے والوں کو روکنے والا، اور تیسرا جو کہتے تھے بھی آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے تھے یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کہا، بھئی ان کو سمجھ آئے نہ آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں اے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اگر تو نے ہمیں صراط مستقیم جو راہ تھی وہ دکھائی ہے تو اے اللہ ہم نے لوگوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف یہی ایک قوم بچی ہے، گناہ کرنے والے اور گناہ پہ خاموش رہنے والے، اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کرنے والے اور نافرمانی کو دیکھ کے خاموش رہنے والے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اس لیے اپنا کردار پیش کرنا ہے، جب برائی نظر آئے تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکیں، زبان کے ساتھ روکیں۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ نہ کہیں جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنا جو ہے وہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ شریعت کو یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں، شریعت کو تو چاہیے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا ہوا، یعنی انسانیت سے لیا ہوا وہ عہد ذکر کیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پالنے والا، تمہارا خالق، مالک، عبادت کے لائق کیا میں ہی ذات ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، عبادت کے لائق صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ ساری قومیں جو آج تباہ و برباد ہوئی ہیں، یہ اس سے پہلے میں اللہ سے یہ وعدہ کر چکی تھی، اللہ سے عہد کر چکی تھی، پھر نافرمانی کی ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے، پھر اللہ نے پہلے انبیاء کو بھیجا ہے، پہلے صالحین کو بھیجا ہے، پہلے امت کے لیے مصلح لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جنہوں نے آ کے نشانیاں بتلائی ہیں، معجزات دکھائے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ہر کوشش کی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ ہٹ دھرم ہوئے اور اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا، شاعر اسلام کو جو ہے اپنی نظر میں پست کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی ہے، ہر انسان غیر اللہ کی طرف رخ تب کرتا ہے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس انسان سب سے زیادہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی پہ ایک امید لگاتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنی ذہن کے مطابق یہ ابھی پوری ہو جانی چاہیے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے تو اس کے کئی ایک حل بتائے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو دعا کی ہے یہ دعا بعین ہی پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ بعین اسی طرح پوری نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجھے اس دعا کے بدلہ میں کوئی چیز عطا فرما دے۔ یعنی اللہ سمجھتے ہیں میرا بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کے حق میں یہ ہے، اللہ دعا کو قبول کر کے وہ جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یا بندہ خیر ایک مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت بندے کو ضرورت ہوتی ہے کسی شر سے بچنے کی، بندے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ اس دعا کو قبول کر کے اپنے بندے کو اس شر سے بچا لیتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو یہ پہلے ذہن میں تصور کر لینا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو واقعتاً اپنے رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، تو پھر ہم یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف جو ہے نا رخ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، بہترین نام ہے،
تو فرمایا ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو واسطہ دے کے وسیلہ دے کے اللہ سے مانگا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص اسم اعظم کے ساتھ یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے، میرا اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہونے کی بجائے وہ طریقہ اپنائیں جس کے ساتھ تمہاری کی ہوئی دعائیں، تمہاری لگائی ہوئی امیدیں وہ پوری ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ جس طرح آج تم محتاج ہو کے ان کی درگاہ پہ کھڑے ہو، ایک دن تھا یہ بھی محتاج تھے، کھانا یہ بھی کھاتے تھے، پانی یہ بھی پیتے تھے، یہ بھی ان چیزوں کے محتاج تھے، حاجت ان کو بھی ہوتی تھی، یہ بھی سارے ان چیزوں کے محتاج تھے۔ تو ذرا سوچو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات کون سی تھی؟ جب ان کی ساری ضروریات، ان کا کھانا پینا رہن سہن کا سارا نظام اللہ کے ذمہ تھا اور اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، تو آج نعوذ باللہ تم نے اپنے رب میں کون سی کمی پا لی ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے رب کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروں پہ جھکنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ تو جس طرح آج تم محتاج ہو اپنی زندگی میں، یہ بھی محتاج تھے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، ادب کے ساتھ جو تقاضا ہے نیکی کا کام کر کے اس نیکی کے کام کو وسیلہ بنایا جائے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا جائے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیز کو طلب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سورت کو ذکر کیا اس کا نام ہے سورت الانفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد، جیسے ہم کہتے ہیں یہ نماز فرض ہے، یہ نفل ہے، سنت ہے، تو یہ یعنی زائد چیز کو کہتے ہیں نفل۔ تو انفال یہ بھی وہ زائد چیز ہے، اصل میں اس کا جو شریعت میں معنی ہے وہ ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت وہ ایسا مال ہے جو مسلمان جب کافروں کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور کامیابی کے ساتھ ان کو ہمکنار کرتے ہیں، تو یہ اس جگہ سے حاصل کیا ہوا مال اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے ساتھ جنگ کے بعد فتح کے سلسلے میں جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں مقصود کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کے ساتھ ساتھ یہ زائد دنیا کا فائدہ جو ہے نا یہ زائد رکھ دیا، جس کو کہا ہے یہ انفال ہی ہے، تاکہ ہر مجاہد، ہر اللہ کے راستے میں نکلنے والے شخص کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں مال لینے کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے جزا لینے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو یہ مال غنیمت کا سورۃ الانفال، اس سورت کے اندر کل 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، اور یہ غزوہ بدر کے متصل بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلی قوموں کے اوپر مال غنیمت جو ہے وہ کھانا حلال اور جائز نہیں تھا، بلکہ جب بھی جہاد کرتے، کوئی معاملہ کرتے تو وہ سارا اپنا جو حاصل کردہ مال ہے اس کو باہر میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو نگل کے چلی جاتی، جس سے یہ پتہ چلتا کہ مومنین کا، ان لوگوں کا کیا ہوا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو، مال غنیمت کو حلال کر دیا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے جو احکام ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ آپ بھی خرچ کریں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول، قریبی رشتہ داروں پہ، اور یہ خالص حق ان لوگوں کا ہے جو میدان مقتل میں شریک ہوئے ہیں، تو ان کو دیا جائے گا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے، جس میں غیر متوقع طور پہ مسلمان اور کافر آپس میں اکٹھے ہوئے۔ سلسلہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ شام سے مشرکین مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں
جو ہے تجارتی قافلہ وہ واپس آ رہا ہے مکے کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کو لوٹ لینا چاہا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ اس چیز کا اشکال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قافلہ لوٹنے کا کیوں سوچا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان شیان یہ چیز نہیں۔ تو اگر اس قافلے کی حقیقت آپ کو سمجھ آئے تو آپ نہ یہ اعتراض سنیں گے اور نہ آپ یہ اعتراض کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ تجارتی قافلہ تھا کہ جو مشرکین مکہ کے مجموعی تاجروں کا مال اس قافلے کے اندر موجود تھا، اور اس شرط پہ اس قافلے کو شام بھیجا گیا تھا کہ ادھر سے جو اس مال کی کمائی اور اس کا نفع آئے گا وہ سارا کا سارا مکہ میں واپس لا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہی نہیں دیا اور اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبردار کیا کہ یہ جو قافلہ اسلام کے خلاف تیاری کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو بھی سے ختم کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا لشکر لے کے 313 صحابہ کو سال دیا اور آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے نکلے۔ لیکن ابو سفیان کو اطلاع ہوئی، اس نے ایک تو رستہ بدل لیا اور ایک مکہ میں اس چیز کی اطلاع کر دی۔ مکہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر جو ہے بدر کی طرف، مدینہ کی طرف چل نکلا۔ میدان بدر پہ قصہ مختصر بڑا تفصیلی یہ چیز ہے، مسلمانوں کا اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا آپس میں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کٹن حالات میں جو کام کیا وہ کیا تھا، آپ نے بدر کے میدان میں ایک جانب ایک سائیڈ پہ خیمہ لگوایا اور ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اور دعا یہی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم، اللہ اگر یہ مٹھی بھر میرے مجاہد، مٹھی بھر یہ میری امت آج اس میدان بدر میں ذبح کر دی گئی تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس حالت تک اللہ سے اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے چادر جو ہے وہ سرک رہی تھی، آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی بس کر دے، میں صدیق نے اپنی آنکھوں سے میدان بدر میں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس محبت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن فرمایا استستغیثون ربکم، مشکل وقت میں تم اپنی فریاد رسی کر رہے تھے تو کس ذات سے؟ اپنے رب سے۔ تو یہ پیغام ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت آ جائے تو ہم نے اپنا غوث، اپنی جو فریاد ہے، فریاد رسی کروانے کے لیے کوئی ذات کا انتخاب کرنا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کا انتخاب میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، صحابہ اکرام کے اوپر نیند کو غالب کر دیا، ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں، کھجور کے چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ہاتھوں میں موجود ہیں، تو نیند میں اس طرح اونگتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہاتھ کے ہلنے کے ساتھ ہی ایسے ہوتا تھا کہ مشرک کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو کے دور گر جاتی تھی۔ تو کمال قدرت کے ساتھ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ذلیل و رسوا کیا اور اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جس طرح پچھلی قومیں وہ آسمانی عذاب کے ساتھ تباہ و برباد ہوتی تھیں، اب آنے والی قومیں جو اللہ کی نافرمانی کریں گی، شریعت کی بغاوت کریں گی، دین اسلام کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کریں گی، ان کا انجام اب قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں رکھ دیا ہے۔ تو اب کوئی بھی قوم جب وہ حد سے بڑھ جائے گی اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جو جہاد کا علم لے کر بلند کھڑے ہوں گے اور اس دنیا سے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس کفر و شرک کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے راستے پہ گامزن رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی زندگی کا مقصد دین اور ایمان اللہ کی رضا کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔